بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین کرام، میدان فلسفہ و تصوف کے شاہسوار طاؤس العلماء، سلطان المحققین، چشمہ انوار الہی، سید الطائفہ اور امام الائمہ کے القابات سے ملقب ہماری آج کی موضوع محفل ہستی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے سوانح مبارکہ پر تفصیلی بحث کرنے سے قبل ہماری گزارش قبول کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جنید بن محمد بن جنید ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ چونکہ پارچہ فروشی کا کام کرتے تھے، اس لیے آپ کو خزاز بھی کہا گیا ہے، اور آپ کے والد چونکہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قواریری بھی لگایا جاتا تھا۔ آپ تیسری صدی کے اوائل میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سال ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت 210 عیسوی سے 220 عیسوی کے درمیان ہوئی۔ آپ مشہور و معروف بزرگ حضرت سری سقطی کے بھانجے، مرید اور شاگرد تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں رہتے ہوئے علم حدیث حاصل کی اور ابو ثور سے فقہ کا علم حاصل کیا۔ متعدد علماء و مشائخ کی صحبت اختیار کی، جن میں حارث محاسبی بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد عبادات اور زہد و ریاضت کے لیے زندگی وقف کی۔ اہل علم نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق متعدد آراء کا اظہار کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جنید ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شرعی علم کو مضبوط بنایا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی کتاب و سنت کے شیدائی اور اہل معرفت میں سے تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے شیخ العارفین اور صوفیاء کے لیے نمونہ تھے۔ حضرت ابو العباس عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علم تصوف میں ہمارے امام ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل مرد ہوتی تو بصورت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوتی۔ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہیں۔ نفحات الانس میں ہے کہ اکابرین تصوف حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ردیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سب آپ کی طرف نسبت رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہزاروں واقعات و حکایات تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں بکثرت فرضی ہیں۔ کشف المحجوب میں ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ ایک بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور دور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے من میں وحشت محسوس کی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جسے دیکھنے کی تو خواہش کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا، اے جنید، آپ کا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب سے حیران ہوا۔ مجھے اسی وقت الہام ہوا کہ اے جنید، اسے کہو کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو بندہ تھا تو اپنے رب کے حکم سے باہر نہ آتا۔ شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ کر بولا کہ واللہ تو نے مجھے جلا ڈالا۔
یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ولی کی خود نگرانی فرماتا ہے اور مکر شیطانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہوا کہ میں کسی درجہ پر پہنچ چکا ہوں۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اعراض کیا۔ ایک دن وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال آپ پر منکشف ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نوری فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب عبارتی چاہیے یا معنوی؟ اس نے کہا دونوں طرح۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر عبارتی جواب چاہیے تو یہ ہے کہ اگر میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا اور میرے پاس تجربہ کرنے کے لیے نہ آتا۔ معنوی جواب یہ ہے کہ میں تجھے منصب ولایت سے معزول کرتا ہوں۔ مرید کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور چیخ چیخ کر توبہ کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیان اسرار ہوتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پھونک ماری، وہ پھر سے پہلے درجے پر آیا۔ یہ واقعہ کشف المحجوب میں بیان ہوا ہے۔ نفحات الانس میں اور واقعہ کا ذکر بھی آیا ہے کہ ایک دن زمانہ لڑکپن میں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لڑکے، شکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا شکر یہ ہے کہ معصیت و گناہ سے بچا جائے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو لے کر ڈرنے لگا کہ تیری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تیری ذات کا حصہ نہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ہمیشہ لرزاں رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ ایک دن میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ ان کے لیے ضروری چیزیں تھیں اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے جنید کو کسی طرح فلاحیاب اور توفیق یافتہ کی معرفت میرے پاس پہنچا دے اور تم آ گئے۔ آپ کے متعلق نفحات الانس میں ایک اور عجیب واقعہ ذکر ہوا ہے کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک غیر مسلم نوجوان مسلمانوں کا روپ دھارے مجلس میں آیا اور بآواز بلند کہنے لگا کہ اے شیخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال سن کر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر اس سے کہا کہ اے نوجوان، اسلام قبول کر لے کیونکہ تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نوجوان نے یہ سنتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دو کرامات کا اظہار ہوتا ہے، ایک اس نوجوان کے کفر کی اطلاع اور دوسرا اس بات سے آگاہ ہونا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو جائے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ آپ نے بغداد میں آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی تھی اور اسی دکان میں روزانہ 400 رکعت نوافل ادا فرماتے۔ کچھ عرصہ بعد اسے خیر بات کہہ کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے اور 30 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تمام مدارج صرف فاقہ کشی، خواہشات ترک کرنے اور شب بیداری سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ ولی وہ ہے جو اللہ و رسول کی اطاعت اس طرح کرے کہ گویا اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو۔ تذکرۃ الاولیاء میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ کو آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہوا۔ ایک آتش پرست طبیب نے آنکھ کو پانی سے بچانے کا کہا مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وضو میرے لیے اس سے زیادہ اہم ہے۔
چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رات کو آپ کی آنکھ ٹھیک کر دی۔ آپ سے صبح جب طبیب نے پوچھا کہ آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے۔ یہ سن کر طبیب نے کہا کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب تھے۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اخلاص کی دولت میں نے ایک حجام سے حاصل کی۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دے۔ اس نے اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر فوراً میرے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ حجامت کے بعد اس نے کاغذ کی ایک پڑیا میرے ہاتھ میں رکھ دی جس میں کچھ ریزگاری تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اسے خرچ کر لیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے نیت کر لی کہ سب سے پہلے جو کچھ بھی مجھے دستیاب ہوگا وہ میں اسی حجام کے نظر کر لوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد کسی نے بصرہ میں مجھے اشرفیوں سے لبریز ایک تھیلی پیش کی۔ وہ لے کر جب میں حجام کے پاس آ پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری خدمت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی تھی اور آپ میرے پاس اشرفیوں بھری تھیلی لائے ہو۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ کے واسطے کام کرنے والا کسی سے معاوضہ نہیں لیتا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے، اور شفقت یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتلایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ درویش وہ ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ وہ ہے جو اپنے علم کا نگران رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ حجابات کی 6 قسمیں ہیں: اول نفس، دوم مخلوق، سوم دنیا۔ یہ عام بندوں کے لیے ہیں، اور جو خاص بندوں کے لیے ہیں وہ یہ ہیں: اول عبادت، دوم اجر، اور سوم کرامات۔ آپ نے فرمایا حلال سے حرام کی جانب راغب ہونا اہل دنیا کی لغزش ہے، اور فنا سے بقا کی طرف رجوع کرنا زاہدوں کی لغزش ہے۔ انتقال ہوتے وقت آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے وضو کرا دو۔ دوران وضو لوگ انگلیوں میں خلال بھول گئے تو آپ کی یاد دہانی پر خلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ ریز ہو کر آہوزاری شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ اس قدر عابد و زاہد ہو کر کیوں آہوزاری سے خود کو ہلاک کرتے ہو؟ فرمایا اس وقت سے زیادہ میں کبھی محتاج نہیں رہا۔ پھر تلاوت قرآن شروع کر دی اور فرمایا اس وقت میں اپنی عمر بھر کی ریاضت کو اس طرح ہوا میں معلق دیکھ رہا ہوں جسے ہوا کی تیز لہریں ہلا رہی ہیں۔ میری نظریں قاضی پر ہیں کہ میرے متعلق کیا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ بقرہ کی 70 آیات تلاوت کیں۔ پھر عالم سکرات میں دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آنکھیں بند کر کے وصال فرمایا۔ 13 اپریل 910 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بغداد میں واقع ہے۔ آپ کے خاص شاگردوں میں حسین بن منصور حلاج اور ابو بکر شبلی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور رحمت سے روشن رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اپنا ایک اچھا سا تبصرہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔